السلام علیکم جی۔ اسلام آباد میں حاضری تھی، اور اسلام آباد میں حاضری کی ایک وجہ تھی کہ ہمارے محترم بہت پیارے عزیز عبد القیوم صدیقی صاحب جو ہیں، جو سپریم کورٹ کے بہت سینئر رپورٹرز کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، ان کی صاحبزادی جو تھی وہ اپنے گھر جو تھی اس کی رخصتی سی، اور ظاہر ہے کہ ہم اس کے تایا ہوتے ہیں تو تایا کا جانا تو بہت ضروری تھا، تو اس لیے تھوڑا سا بریک آیا۔ جو ارلی ریکارڈنگ تھی وہ آپ دیکھ پائے، لیکن یہ ہے کہ وہ ضروری تھی۔ جب ہم لاہور واپس لوٹے اور آ کے سو گئے، صبح اٹھے تو زمین ہی بدلی ہوئی تھی، آسمان ہی بدلا ہوا تھا، اور سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ جو تھا وہ یہ تھا کہ ہاشم ڈوگر استعفیٰ دو۔ اب کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر صاحب جو ہیں وہ انٹیریئر منسٹر ہیں پنجاب کے، وزیر داخلہ پنجاب کے ہیں، پہلے اس عہدے کے اوپر رانا ثناء اللہ رہ چکے ہوئے، ٹھیک ہو گیا۔ اب کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر صاحب جو ہیں ان کے اوپر جو ہے ان کے خلاف ٹرینڈ بنا ہوا تھا ہاشم ڈوگر استعفیٰ دو۔ ہاشم ڈوگر استعفیٰ دو سوشل میڈیا کے اوپر اور خاص طور پہ ٹویٹر کے اوپر پیڈ ٹرولز جس طرح حکمران ہیں یا حکمرانی کرتے ہیں پی ٹی آئی کے، ایسی صورت میں پی ٹی آئی کے ایک صوبائی وزیر جو ہیں ان کے خلاف ٹرینڈ چل جانا، یہ تو میرا مطلب ہے قیامت ہی آ گئی نا، الٹ پلٹ ہو گیا نا، چیزیں الٹ پلٹ ہو گئی، ہمارا دماغ جو تھا اس کی فوراً دہی بن گئی، اور دہی کی بھی لسی بن گئی کہ یار یہ ہوا کیا ہے یار یہ کیا ہو گیا۔ اور مطلب کہ نہ جالوں کے اندر اتنی طاقت ہے کہ کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر کے خلاف جو ہے وہ کوئی مطلب کہ ٹرینڈ بنا سکے گا، سوشل میڈیا کے اوپر نہیں بنا سکتے، اور پٹواری تو کسی قطار شمار کے اندر بھی نہیں ہے، وہ تو آپس میں ان کو لڑنے سے فرصت نہیں ملتی، اور میرا مطلب ہے کہ وہ تو بیشتر ان میں سے پٹواریوں کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ میں تو ساؤتھ باٹور کے گھسے ہوئے ہیں نا، جو آتے ہیں یہاں پہ اپنی فالوئنگ بناتے ہیں، اس کے بعد ریٹ لگواتے ہیں اور اگلی پارٹی سے جا کے وصولی کر لیتے ہیں، تو زیادہ تر تو اس طرح کے لوگ ہیں یہاں پہ، تو انہوں نے تو نہیں کرنا۔ تو ہاشم ڈوگر کے خلاف ٹرینڈ کون بنا رہا ہے؟ تو ہم نے جا وہ ٹرینڈ کھولا، کلپ کیا، تو اندر گئے تو اندر جناب جو تھا وہ گالیاں تو خیر مریم نواز شریف صاحبہ کو مل رہی تھیں، لیکن ساتھ میں کرنل ہاشم ڈوگر استعفیٰ دو، نہیں ہاشم ڈوگر استعفیٰ دو، کرنل کا لفظ نہیں لایا ہے نال، ہاشم ڈوگر استعفیٰ دو۔ اب ہاشم ڈوگر استعفیٰ دو، ہاشم ڈوگر کیوں استعفیٰ دو؟ ہاشم ڈوگر اس لیے استعفیٰ دو کہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، اس وقت نا جی میں نوٹس لے ہوئے نہیں، ٹھیک ہے، اس وقت نا جی کچھ چھاپے پڑے ہیں پنجاب کے اندر، ڈی عمرانائزیشن جو سوشل میڈیا کی شروع ہوئی ہے اس کے حوالے سے چھاپے پڑے ہیں، اور پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے جو بڑے بڑے گرو ہیں یا بڑے بڑے پلر ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اب پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کا سٹرکچر کیا ہے پہلے یہ سمجھ لیجئے، یہ ایک مرکزی ان کی ہوتی ہے، قیادت ہوتی ہے، 8 سے 12 افراد کے اوپر مشتمل ہوتی ہے، اس کا ایک ہیڈ ہوتا ہے، جیسے کہ آج پہلے ارسلان خالد ہوتا تھا، ابھی بھی ہے ویسے، لیکن وہ چونکہ منسٹر بن گیا تو ڈکلیئر نہیں، تو آج کل وہ مشوانی ہے، وہ جو بدبودار شخص جو ہے، وہ جاہل گھٹیا ذلیل آدمی جو ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ذلیل ترین جو ہے وہ ہیڈ کرتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ بڑی ایروگنس ہے، جتنا ذلیل اور گھٹیا ہوگا اس کے اندر ایروگنس بہت ہی ہوگی، پنجابی میں کہتے ہیں تھوڑی چ بہتا پہ گیا ہے، یہ وہ تھوڑی میں بہتا پڑے والے لوگ ہیں، یہ گھٹیا اور ذلیل لوگ ہیں، یہاں پہ مجھے بدبو آتی ہے ان سے بیٹھ کے، یار یہ اظہر مشوانی اور ارسلان خالد یہاں پہ ولاگ کرتے ہوئے ان کی بدبو آتی ہے ایز ریئل سوشل میڈیا ذریعے۔ تو خیر اس کو گرفتار کیا گیا جناب پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کو۔ اب وہاں پہ جو چھاپا مارنے آئے ہیں ان میں پنجاب پولیس بھی تھی، ایلیٹ فورس بھی تھی، اور ویگو ڈالے بھی تھے، ٹھیک ہے۔ اب جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، اور یہ جو ڈی عمرانائزیشن کا وہ اگر آپ کو یاد ہو تو ایک صاحب تھے نعیم صاحب، اور وہ کچھ سارا کے نام سے کوئی اکاؤنٹ چلا رہے تھے، اور اس کا لے کے اس کا بیان اور اس کی معافی لے کے اس کو چھوڑ دیا گیا، لیکن وہ صاحب جو تھے وہ کچھ دیر کے بعد یا کچھ گھنٹوں کے بعد عمران ریاض خان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور اپنی بپتا سنا رہے تھے،
اور عمران ریاض نے ان سے پوچھا کہ کون کون چھاپا مارنے آئے تھے، تو انہوں نے یہ تفصیل جاری کی کہ جناب اس میں پنجاب پولیس بھی تھی اور ویگو ڈالے بھی تھے اور ایلیٹ فورس بھی تھی۔ اب ایلیٹ فورس کے ذریعے کون آپریٹ کرتا ہے؟ کسی دیکھیے وہ جو ہیں کہہ دیں نمبر 1 والے جو ہیں وہ براہ راست نہیں آتے، وہ کسی نہ کسی جو فورس ہے جو کہ گراؤنڈ کے اوپر موجود ہے اس کے ذریعے آپریٹ کرتے ہیں۔ تو میرا مطلب ہے کہ وہ ایلیٹ فورس بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ تر وہ ایلیٹ فورس کے ذریعے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ جو ہمیں ایس او پی پتہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کا آپریشن ہوتا ہے یا ان کے کہنے پہ آپریشن ہوتا ہے تو پنجاب پولیس تو خیر وردیاں پہن کے جاتی ہے، لیکن ایف آئی اے وردیاں پہن کے نہیں جاتی۔ ایف آئی اے پولیس کی وردی ہے نا، لیکن ایف آئی اے جب ان کا آپریشن کرنے جائے گی، یعنی کہ کسی کو اٹھانے جائے گی گھر سے، جس طرح سانو چکے ایسی، تو وہ ایف آئی اے اپنی وردیوں میں نہیں آئی تھی، ہمیں بھی اٹھانے اپنی وردیوں میں نہیں آئی تھی، حالانکہ ڈپٹی ڈائریکٹر لیول کا بندہ آپریشن کنڈکٹ کر رہا ہے اور آپریشن کی نگرانی کر رہا ہے، اور اگر ڈپٹی ڈائریکٹر کو بھی فون پہ کسی کو بتانا پڑ رہا ہے کہ سر وہ اس وقت اس کی حالت ٹھیک ہے سر، ایسے ڈرامے کر رہا ہے سر، سانس اس کی اکھڑ گئی ہے، تھوڑی سی پانی شانی پلایا ہے، آگے سے کہا گیا اس کو پانی شانی پلاؤ، کوئی شربت پلاؤ، تو وہ سر وہ پلا رہے ہیں سر، پلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کسی کو رپورٹ کر رہا ہے، حالانکہ ڈپٹی ڈائریکٹر فل انچارج ہوتا ہے اپنے محکمے کا، مطلب ڈائریکٹر نے اسٹیٹ کے ساتھ جو اپنے اپر باسز کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر فل فلیج انچارج ہے، وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے، اگر وہ قائل ہو گیا ہے کہ یہ جرم ہوا ہے تو اس نے اس کے خلاف کرنا ہے۔ تو اگر ڈپٹی ڈائریکٹر بھی فون پہ کسی کو لمحہ بلمحہ رپورٹ پیش کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اگلی پارٹی جس کو وہ رپورٹ کر رہا ہے وہ ڈاڈی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب جناب یہ کام ہو رہا ہے، اور یہ کام ہو رہا ہے ڈی عمرانائزیشن کا، اور سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کو ہلکا ہلکا نا وہ تونبا بجایا جا رہا ان کا۔ تو اسی طرح ایک اور ہوا تھانہ وانڈو کے اندر جو گوجرانوالا کے پاس ہے، وہاں پہ جا کے مطلب آپ کہہ لیں تھانہ وانڈو گوجرانوالا کے اندر ایک صاحب نے اپلائی کیا، اپلیکیشن دی کہ رانا ثناء اللہ اور مریم نواز شریف کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ آپ جو بھی کر سکتے ہیں نا جناب، جو بھی امیجن کر سکتے ہیں، کوئی توہین مذہب کا یا یہ والا، ایسا تو انہوں نے جناب انکار کر دیا مقدمہ درج کرنے سے۔ اور جو درخواست گزار صاحب تھے ان کا نام بھی میں نے لکھا تھا، چلو جو بھی صاحب تھے، درخواست گزار صاحب جو تھے وہ جو بھی تھے انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو ہاشم ڈوگر نے کہا ہے تو مقدمہ درج کرانے کا، ایسا نے کہا مینوں نہیں کیا، تینوں کیا ہونا، تو جا تو انہوں نے کہا کہ وہ مقدمہ درج نہیں کرتا، میں اس طرح کا مقدمہ درج نہیں کر سکتا، یہ مقدمہ جو ہے یہ ڈی سی او کے پاس جائے گا، ڈی سی او ریفر کرے گا مجسٹریٹ کو، مجسٹریٹ دونوں پارٹیوں کو بلا کے سنے گا، توہین مذہب کے مقدمے کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد یہ مقدمہ درج ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایسا تو نے یہ کہہ کے توڑ دیا۔ وہ بندہ باہر نکلا اور بندہ غائب ہے، ٹھیک ہے، وہ پی ٹی آئی کا بندہ غائب ہے۔ اب پتہ نہیں اس طرح غائب ہے جس طرح آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بندہ پیش ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ جی مجھے کچھ لوگوں نے بلا کے ڈرایا دھمکایا تھا، میرا پاس ورڈ لے لیا تھا، میرا لیپ ٹاپ لے گئے تھے، اور اس کے بعد میں ایک دوست کے پاس جا کے چھپ گیا تھا اور وہاں سے میں اب آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ یار عجیب کہانیاں ہیں، ہاں چلو اس طرح وہ بھی غائب ہے جی، وہ بندہ بھی غائب ہے جی تھانہ وانڈو سے۔ دوسری یہ بات ہوگی۔ تیسرا یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی کی اور پنکی کی، جس کو بشرا بی بی بھی کہتے ہیں، پنکی پیرنی جو ہے ابراہیم مانیکا کی والدہ جو ہیں، جو مبینہ طور پہ نہیں بادیوں نظر میں نہیں ٹھیک ہے، آج کل پھر شاہ محمود قریشی کا وہ بیان کہاں پہ لے کے جائیں، وہ عارضی شادی متا والا، چل چھوڑو پڑے، سانو کی وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ تو وہ آج کل بھی وہ ہیں، وہ مقیم ہیں بنی گالہ میں، بنی گالہ کے اندر انہوں نے ابراہیم مانیکا صاحب کی اور اپنی تمام پچھلے خاوند کی اولاد جو ہے اس کی داخلے کی پابندی لگوا دی ہے کہ میری جو عبادات ہیں اور موکلین سے جو مذاکرات ہیں ان کے اندر خلل واقع ہوتا ہے، اسی لیے میرے بہت سارے وار کھالے جا رہے ہیں، تو لہٰذا ان کو کہیں کہ یہ یہاں نہ یہ بنٹلے جھوٹا کریں، وہ جو ہیں بنٹلے گاڑیاں جھوٹا کریں۔ وہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ابراہیم مانیکا صاحب نے پچھلے دنوں کوکا کولا پاکستان کے اندر انٹرنشپ کی ہے،
میرا خیال ہے کہ وہ کوئی 45 دن کی یا 25 دن کی انٹرنشپ تھی. بھائیا روزانہ نویں گڈی چ آیا ہے اور گڈی بھی ایس لیول دی. مرس تو بہت چھوٹی ہے, مرسیڈیز تو بہت چھوٹی ہے, بنٹلے لیول کی گاڑی میں آیا بھائی. اینا وڈا وہ کول سکواڈ ہے, وہ ایڈا وڈا سکواڈ تو رحیل شریف کول نہیں ہے سی جنہوں جنون سی گڈیاں کٹھیاں کرن دا. ٹھیک ہے, تو وہ ایڈا وڈا سکواڈ ہے وہ کول. تے اللہ تہاڈا بھلا کرے. ہاشم ڈوگر صاحب جو ہیں انہیں جب کہا گیا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے, تو یہ جی اپنا گل ہی بھول گئی یار, وہ تھانہ وانڈ والا نہیں ملیا جی. تو اس کے بعد جو ہے اب تیسرا یہ ہوا کہ علیم خان صاحب کے بارے, ہاں علیم خان صاحب کے بارے میں حکم ہے محترمہ کا اور کہ جناب اس کو بلڈوز کیا جائے, بلڈوز کر دیا جائے, اس پہ بلڈوزر چلا دیا جائے. پچھلے دنوں لاہور کے سب سے بڑے جن کی فیملی کے جوا خانے ہیں جناب اسلم اقبال صاحب, اور میں ویسے کوئی الزام نہیں لگا رہا, 2 دفعہ پھڑے جا چکے ہیں. اب تو اس محلے کے اندر کوئی بھی چھاپا پڑے تو یہی کہا جاتا ہے کہ اسلم اقبال دے جوے خانے تو چھاپا پیا. تو ان صاحب نے ایک بھاری بھرکم پریس کانفرنس کی. آج کل وہ سینئر منسٹر ہوتے ہیں اور ڈیفنکٹ سی ایم کے طور پہ آپریٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے پریس کانفرنس فرمائی اور ان کی پریس کانفرنس سے یہ تھا کہ پارک ویو کے اوپر بلڈوزر پھرنے لگے ہیں, لیکن حکم جو تھا وہ وہاں سے آیا تھا. تو بلڈوزر پھیرنے کی جب کارروائی جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرنے سے ہاشم ڈوگر صاحب نے انکار کر دیا کہ بالکل ہی وہ یار ہے اندھا پن ہے یہ, مطلب میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا کسی قانون کے تحت. اور فورس نے بھی کہا ہوگا نا, پولیس فورس نے بھی تو آگے سے کہا ہوگا سارے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن دے. ہم ایک آبادی کے اندر جس کے اندر لوگ رہ رہے ہیں وہاں پہ جا کے کیسے کریں. ٹھیک ہے, ویسے اپنا اللہ. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی علیم خان ایک قبضہ گروپ ہے. علیم خان قبضہ گروپ تو ہے, لیکن یہ قبضہ گروپ اس وقت بھی تھا جب وہ عمران احمد خان نیازی کے بچوں کے ٹکٹ تک دیا کرتا تھا برطانیہ سے پاکستان آنے کے. وہ اس وقت بھی قبضہ گروپ تھا یار, کوئی نیا قبضہ گروپ تھوڑی بنا ہے. اس وقت بھی پارک ویو ایسے ہی ناجائز تھی جس وقت آپ کی یہ حکومت تھی یہاں پہ, وہ اس وقت بھی قبضہ گروپ تھا. جب آپ اس کو بلا کے کہتے تھے کہ علیم میں تمہیں چیف منسٹر پنجاب بنانے لگا ہوں, وہ قبضہ گروپ تھا. تو وہ نیا انکشاف ہو گیا کیونکہ نئی پیدائش ہوئی ہے نا اسلم اقبال صاحب کی. اور اسلم اقبال کا اس لیے بھی منسٹر بننا ضروری تھا کہ جو اس کے خلاف کلیم تھے کروڑوں روپے کے ڈوسے بیکری کے اندر سرمایہ کاری کے نام کے اوپر انہوں نے لیے ہوئے ہیں, اور جس کے جو متاثرین ہیں وہ اپنی ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پہ چڑھا رہے ہیں. تو وہ ان کو بھی تو لیول کرنا تھا نا, پلستر کرنا ہے نا, ان لوگوں کو بھی پکڑ کے اندر ٹکنا ہے. تو وہ پھر انہوں نے کہنا وہ 5-5 کروڑ 4-4 کروڑ 2-2 کروڑ والی پارٹیاں انہوں نے کہنا جی معافی دے دو, پیسے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, جیل میں ان کو بلا کے اور پولیس 4-4 5-5 مارے گی تو اس کے بعد وہ یہی کہیں گے نا جناب مطلب کہ جان بخشی کر دو, پیسے نہیں چاہیے. تو اس لیے بھی وہ کتنی کا ادائیگی دے کے یہ سینئر منسٹر بنے ہوں گے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے عمران احمد خان نیازی کے ذاتی دوست سے جو امریکہ میں مقیم تھا اس سے پیسے کام کرانے کے پیسے پکڑے تھے, کام بھی نہیں کرایا تھی, اور پھر اس نے عمران خان کو بتایا تھا کہ میرے پیسے لے کے کھا گئے, اور عمران خان نے اس کو طلب کر کے اس کے پیسے دلوائے تھے. یہ اتنے بڑے ماشاءاللہ وارداتی ہے. تو جو جرم یہ لمحہ موجود میں کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی بات اس کے اوپر جو ہے ہاشم ڈوگر نے کہا کہ فورس یہ کہتی ہے. تو یہ جرائم ہیں ہاشم ڈوگر صاحب کے, جس کی بنیاد کے اوپر ان کے خلاف ٹرینڈ چل رہا ہے. تو آپ ذرا سرپرستی ہٹنے تو دیں لالہ صحرائی کی. لالہ صحرائی کی سرپرستی ہٹے, پنجاب اور کے پی کے خزانوں سے ان کو کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ مہینہ ملنا بند ہو, تو یہ کتوں کی طرح ایک دوسرے کا, بھیڑیوں کی طرح ایک دوسرے کو نوچ کے کاٹ کے کھائیں گے, اور یہ چوکوں میں کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہمیں عمران خان نے یہ کہا تھا, ہمیں شہباز گل یہ کہتا تھا, ہمیں اظہر مشوانی یہ کہتا تھا, اور ہمیں ڈاکٹر ارسلان خالد یہ کہتا تھا. ان سب نے بتانا ہے اور آپ نے یہ باتیں سننی ہے. بس چند دنوں کی, چند ہفتوں کی تاخیر ہو سکتی ہے, لیکن یہ اب ہونے کا عمل شروع ہوا چاہتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.